بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم ہے۔ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد بھی ساتھ میں آتی ہے، اور یوں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر متعلق سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر ایک جس کو آپ سے نسبت ہے اس سے ہم اپنا محبوب سمجھتے ہیں، اس سے ہم محبت رکھتے ہیں، ہمیں اس سے عقیدت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حسنین دونوں نواسے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 3 صاحبزادے تھے، ایک حضرت حسن، ایک حضرت حسین، ایک حضرت محسن۔ حضرت محسن بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اس لیے ان کا ذکر خیر بہت کم آتا ہے۔ حضرت حسنین دونوں جوان ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں سے بہت محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہونی ضروری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے بڑے عمر والوں کے سردار ہوں گے، یعنی جن کا انتقال زیادہ عمر میں ہوا ان کے سردار یہ دونوں حضرات ہوں گے، اور جن کا انتقال جوانی کی عمر میں ہوا ان کے سردار یہ دونوں حضرات ہوں گے۔ لیکن یہ سردار ہونا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہے، تو دونوں بہت بڑے رتبے کے حامل ہیں، بڑے صاحب فضائل ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کو اپنے کاندھے پر بٹھاتے، گودی میں لیتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن نبی علیہ السلام کے کاندھے پر سوار تھے، آپ اپنے کاندھے پر لیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے حضرت حسن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحبزادے سواری بہت اچھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، آپ نے ارشاد فرمایا سوار بھی بہت اچھا ہے، یعنی حضرت حسن بھی بہت اچھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے، ہما ریحانیہ، یہ دونوں میرے پھول ہیں، آپ ان کو سونگھتے تھے۔ تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کو ان دونوں سے بہت محبت تھی، آپ کو محبت تھی، ہمیں بھی محبت ہے، اور ہم اور ہمارے علماء اس بات کو کہتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرات حسنین، اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ جس کے دل میں ان حضرات کی محبت نہ ہوگی وہ انسان کامل ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان ہی ناقص ہے۔ ہمیں دونوں حضرات سے محبت ہے اور یقیناً محبت ہے۔ جن حضرات نے انہیں دھوکہ دے کر شہید کیا،
ہم ان تمام لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ میں تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ کوفے کے رہنے والوں نے ان کے پاس خطوط بھیجے، تقریباً 150 خطوط بھیجے، اور آپ کو یہ اطمینان دلایا کہ آپ ہمارے یہاں کوفے آئیں گے، کوفے تشریف لائیں گے، ہم اپنا آپ کو مقتدی بنائیں گے، اپنا خلیفہ بنائیں گے، اور اپنے وفود آپ کے پاس بھیجے۔ آپ کو جب پورا اطمینان ہو گیا تو آپ نے کوفے کا ارادہ کیا، سفر شروع کیا۔ لیکن جب آپ راستے میں پہنچے، آپ کو بتایا گیا کہ کوفے کے رہنے والوں نے غداری کر دی۔ آپ نے ارادہ واپس ہونے کا کیا، لیکن حضرت مسلم، جن کو حضرت حسین نے پہلے تحقیق حال کے لیے کوفے بھیجا تھا، وہ شہید کر دیے گئے تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، یا تو ہم اپنے ابا کا انتقام لیں گے یا ہم ان کی طرف سے شہید ہو جائیں گے۔ حضرت حسین بھی مجبور ہو گئے اور آگے بڑھے۔ آگے جب بڑھے تو حور 1000 کا دستہ لے کر آپ کے سامنے آیا اور آپ کو گھیر لیا۔ آپ کربلا تک تشریف لے گئے، وہاں آپ مقیم ہو گئے۔ کوفے کی فوج عمرو بن سعد کی نگرانی میں وہیں پہنچ گئی، جس کی تعداد 5000 تھی۔ 5000 وہ فوج، 1000 حر کی فوج تھی، 6000 وہ کوفی فوج ہو گئی۔ حضرت حسین کے ساتھی بہت تھوڑے سے تھے۔ حضرت حسین وہاں مقیم ہوئے۔ وہ لوگ آپ کے پیچھے شروع میں نماز پڑھتے رہے، لیکن جب کوفے کے گورنر کی دھمکی آئی تو پھر انہوں نے نماز آپ کے پیچھے پڑھنی چھوڑ دی، اور پھر اس سردار نے، عمرو بن سعد نے، آپ کے سامنے یہ 3 باتیں رکھی تھیں۔ آپ نے ان کے سامنے یہ 3 باتیں رکھیں کہ تم لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم خود نہیں آئے، تم نے بلایا ہے، تمہارے بلانے پر ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم کوفے جائیں، تو 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تم منظور کر لو۔ ایک تو یہ کہ یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، مکہ معظمہ سے میں آیا ہوں، وہیں واپس چلا جاؤں گا، اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤں گا، یا مجھے مسلمانوں کی سرحد پہ چلے جانے دو، وہاں جو مسلمانوں کا لشکر جہاد میں مصروف ہوگا میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا، یا مجھے براہ راست یزید کے پاس ملک شام چلے جانے دو، میں اپنا معاملہ اس سے خود حل کر لوں گا۔ عمرو بن سعد جو فوج کا سردار تھا خوش ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے معاملے کو جو ہے آسان کر دیا۔ پھر اس نے کہا حسین آپ جو فرما رہے ہیں بہت مناسب ہے، لیکن میں فیصلہ خود نہیں کر سکتا، میں اس کے بارے میں کوفے کے گورنر عبید بن زیاد کے پاس اس کے بارے میں خبر بھیج رہا ہوں، وہ اگر اس کو منظور کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ منظور کر لے گا۔ جب قاصد کوفے کے گورنر کے پاس پہنچا، یہ 3 باتیں اس نے بتائیں، حضرت حسین یہ 3 باتیں فرما رہے ہیں، وہ خوش ہوا اور تیار تھا کہ پرچہ لکھے کہ ان کی یہ بات منظور کر لی جائے کہ وہ سیدھے یزید کے پاس خود تشریف لے جائیں اور اپنا معاملہ خود حل کر لیں۔ وہ لکھنے ہی والا تھا، وہاں حر موجود تھا۔ یہ حر حضرت حسین کا سوتیلا ماموں ہوتا ہے، اس کی بہن ام البنین حضرت علی کے نکاح میں تھی، اسے حضرت حسین سے دشمنی تھی۔ اس نے کہا کوفے کے گورنر سے کہ آپ کو میں ایک رائے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت یزید کی نظر میں تمہاری قدر زیادہ ہے، حضرت حسین کی کم ہے۔ حضرت حسین وہاں تشریف لے گئے تو معاملہ حل ہو ہی جائے گا، تو پھر حضرت حسین کی قدر اس کی نظر میں زیادہ ہو جائے گی، تمہاری گھٹ جائے گی۔ اگر یہ چاہو کہ تمہاری عزت اس کی نظر میں بڑھی رہے تو ایسا کر لو
حضرت حسین سے یہ بات کہو کہ وہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت ہوں نیابتاً، پھر یزید کے پاس جائیں، اور میرے لوگ اپنی نگرانی میں وہ یزید کے پاس لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، ایک گورنر کے ہاتھ پر بیعت ہوا جائے، اور آپ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر جنگ ہوئی، آپ شہید ہوئے، آپ کے 70 ساتھی شہید ہوئے۔ آپ تو یقیناً شہید ہیں، آپ کا درجہ اور مقام تو پہلے سے ہی بڑا تھا۔ آپ کو 2 نسبتیں حاصل ہیں، 2 فضیلتیں حاصل ہیں۔ ایک تو آپ صحابی رسول ہیں اور صحابہ امت میں سب سے افضل ہیں، دوسرے آپ حسن کے نواسے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے درجے کو بلند اور زیادہ بڑھانے والی تھی وہ یہ پیش آئی کہ آپ شہید بھی ہو گئے۔ شہادت کی وجہ سے آپ کا مقام و درجہ اور زیادہ ہو گیا، لیکن جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا وہ سخت گناہگار ہوئے، ملعون ہوئے، مردود ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے کا مستحق بنا دیا۔ ہم ان لوگوں سے اور ہمارے اکابر ان لوگوں سے جو آپ کو دھوکہ دے کے بلانے والے، دھوکہ دے کے شہید کرنے والے ہیں، ہم سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم سب سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ کے اہل بیت سے ہے، آپ کے صحابہ سے ہے، آپ کے نواسوں سے ہے، اور وہ جو قاتل ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین میں اپنے ساتھیوں کے شہید ہو گئے، ان کی شہادت کی وجہ سے ہمیں یقیناً غم ہے، اور بہت غم ہے، اور ہمیں غم ہونا چاہیے۔ اور ہر ایمان والے کو جب بھی ان کا ذکر اس کے سامنے آئے گا اس کو غم ہوگا، اور غم ہونا چاہیے، اور اس کا دل دکھے گا، اور دل دکھنا چاہیے۔ ہم بھی غمگین ہیں اور ہمارا دل بھی غمگین ہے۔ ماہ محرم میں ہی ہمیں غم نہیں ہوتا، ہمیں تو ان کا ذکر، ہمارے سامنے ان کا ذکر کبھی بھی ہوگا، ہمیں دکھ ہوگا، غم ہوگا، ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن ہر موقع پر ہمیں اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت میں صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس سے پہلے اللہ نے ذکر فرمایا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، مختلف طریقوں سے تمہارے امتحان لیں گے۔ کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی اور غم پیش آئے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے سامنے آئی اللہ کے حکم سے، انا للہ ہم تو خود اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اور ہم تو خود اللہ کی طرف جانے والے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضری دینے والے ہیں۔ یہ غم پیش آیا، ہم صبر کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبر کرنے کا، اور صبر کرنے پر ہمیں بشارت ہے جنت کی، اللہ کی رضا کی، اور بہت بڑے ثواب کی۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوئے، ہمیں ان کی شہادت سے غم ہے، دکھ ہے، لیکن اس مصیبت کے موقع پر بھی ہم کو صبر کرنا ہے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے، چونکہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اور اگر غم کے موقع پر ماتم کرنے کی اجازت ہوتی، دوسرے طریقے سے غم کے اظہار کرنے کا موقع ہوتا اور اس کی اجازت ہوتی، تو حضرت حسین کی شہادت کے علاوہ بہت سے موقع ہیں کہ جہاں پر کہ جن موقعوں پر غم منانا چاہیے تھا اور غم منانا چاہیے۔ سب سے بڑا غم کا موقع
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ کرام کو، اہل مدینہ کو بہت زیادہ غم تھا۔ صحابہ کرام کے لیے سب سے بڑی خوشی کا موقع زندگی میں وہ موقع آیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور سب سے زیادہ غم کا موقع، تکلیف کا موقع وہ تھا جب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی وفات کی وجہ سے صحابہ سے یہ غم سہا نہیں جا رہا تھا۔ بڑے بڑے بہادر ہمت ہار چکے تھے، حضرت فاروق اعظم جیسے جری بہادر، ان کا حال یہ تھا کہ وہ یہ سننے کو تیار ہی نہ تھے کہ کوئی یوں کہے کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ فرما رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج میں تشریف لے گئے ہیں، آپ وہاں سے تشریف لائیں گے، منافقوں کو سزا دیں گے۔ ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور یہ سننے کو تیار نہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، حضرت علی ہیں، غم کی وجہ سے نڈھال ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صدیق اکبر تشریف لائے، دیکھا حضرت عمر تلوار لیے ہوئے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور یہ سننے کو تیار نہیں کہ کوئی یوں کہے آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کو جمع کیا، حضرت عمر کو بھی بلایا اور فرمایا کہ اے شخص خاموشی سے بیٹھو۔ جب صحابہ بیٹھ گئے تو صدیق اکبر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں ہے کہ ان کو موت واقع نہ ہو۔ افئن ماتا، تو کیا اگر آپ کا انتقال ہو گیا، او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، یا آپ شہید ہو گئے تو تم پیچھے کو لوٹو گے، کفر کی طرف لوٹو گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، وہ سمجھ لے جو پیچھے کو لوٹے گا، کفر کی طرف لوٹے گا، وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں دے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ حضرت عمر نے جو آیت سنی تو کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے اور حقیقت واضح ہو گئی، سمجھ گئے حسن کی وفات ہو گئی۔ تو صحابہ کے لیے سب سے بڑے غم کا موقع حسن کی وفات کا دن تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور سوگ منانے والی شکلیں جو اختیار کی جاتی ہیں غم کے موقع پر، وہ اختیار نہیں کی۔ اگر غم منانا درست ہوتا تو صحابہ حسن کی وفات کے موقع پر خوب غم مناتے، خوب سوگ مناتے، اپنے کپڑوں کو پھاڑتے، سینے کو پیٹتے، اپنے بالوں کو نوچتے۔ یہ ان تمام چیزوں کا موقع تھا اس کا کرنے کا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے غم کے موقع پر صبر کرنا چاہیے۔ اگر غم کے موقع پر